جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے بات ہو رہی تھی بریگیڈیئر فرانی صاحب سے ہمیں پہلے چنگ میں پروگرام کی, انہوں نے بڑی ایک الارمنگ ایک ڈیولپمنٹ بتائی ہے کہ ان کی اپنی ذاتی اسیسمنٹ اور وہ انٹرنیشنل جو روبرز ہیں جو ہم سن رہے ہیں کئی دنوں سے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر جو اپنا وہ ایک پاور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش میں ہے, اور بہت سارے رومرز اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف ہے. تو اگر یہ کمپلیشن کی طرف ہے تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن صرف مڈل ایسٹ کے لیے نہیں ہے, میرے خیال میں پورے ایشیا کے لیے ہے. اور کیونکہ اس وقت پاکستان بھی نیبرنگ کنٹری ہے, اگر دوسری جانب دیکھیں اسرائیل کی جانب تو لبنان, جارڈن, ایجپٹ, سعودی عربیہ, یہ تمام وہ ممالک ہیں جن کو خدا نہ خواستہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں تمام جو ہے وہ اس سے ان کے جو نتائج ہیں وہ بھگتیں گے. تو اس حوالے سے سر انصاری صاحب, بریک سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے فرانی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو الارمنگ سچویشن ہے کہ بن گیا ہے سر نیوکلیئر پاور. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلا شبہ ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے جی, اور اس کا جو محل وقوع ہے جی, جو اس کی لوکیشن ہے جی, اس پہ بہت زیادہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. وہ تین اطراف میں اتنے خطرناک ترین پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی بری فوج کا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. اور پھر سامنے سمندر ہے, اور اس سمندر میں اگر وہ امریکہ اپنا بحری بیڑا بھیجتا ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا, کیونکہ ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں. دیکھیں, آپ نے کہا یہ دنیا کا جدید ترین ان کے پاس ڈیفینس سسٹم موجود ہے اسرائیل کے پاس. جی, آپ نے 200 میزائل چلائے, اگر 20 میزائل بھی ان کے گر گئے تو وہ تو مر گئے, ان کو تو موت واقع ہو جائے گی نا. یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے, یہ تو کفار ہیں. کفار کو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اگر وہاں پر ان کے ایک موت دیکھ لیں ان کی جان نکل جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے میرے خیال کے مطابق بالکل نیوکلیئر طاقت اس کے پاس ہے. ہاں, اس نے حملہ کیا اور جواز فراہم کیا. بدماشی کی انتہا دیکھیں کہ آپ کسی بھی ملک پہ جا کے چڑھائی کر دیں, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب امریکہ صاحب بہادر فرانس کو اور ان کو اس کے جو اتحادیوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری سبکی ہونے والی ہے تو پھر آگے پیر پکڑ لیتے ہیں. آپ نے انڈیا کے دوران میں عددی حیثیت کی بات ہو رہی تھی, انڈیا نے پوری دنیا میں یہ دنیا کو باور کرا دیا تھا کہ وہ بہت بڑا طاقتور ملک ہے اور بہت بڑا معاشی ہب ہے. ہمارے بہت سے اسلامی ممالک جو ہندوستان سے کام کر رہے تھے, ایون کہ ہمارے بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا کا اوپن سڑکوں کے اوپر مورتیاں رکھوا دی تھی, بھگوان ان کے رکھوا دیے تھے کہ اب آزادی سے آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. یہاں پر سومناتھ کا مندر شہید کرایا گیا, تو غارت کرایا گیا, شہید کا ورڈ میرے منہ سے نکل گیا کہ سومناتھ کا مندر گرایا گیا. وہ بھی تو تھے لوگ جو کہ مندروں کو گرایا کرتے تھے, اور آج ہم مندر خود بنا رہے ہیں. سب سے بڑا جو نقطہ ہے, انڈیا نے دنیا کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کو تو چٹکیاں مسل دیں گے, لیکن جس وقت طاقت کا توازن تبدیل ہوا, آج پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ انڈیا تو ہے ہی کچھ نہیں, سب کچھ پاکستان ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم ہے لغاری صاحب, کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے ایران کے ساتھ پنگا لینا, یہ اسرائیل کی سب سے بڑی حماقت ہے. جب انسان تکبر میں گھمنڈ میں ہوتا ہے نا تو وہ کوئی ایسی غلطی ضرور کر جاتا ہے جو اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران والی جو غلطی اس نے کی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اس کے گلے کی ہڈی بنے گی اور اس کے لیے عذاب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے انصاری صاحب, مزید بھی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ثاقب رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. ویلکم سر, ویلکم ٹو دا شو. سر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت, جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی میرے خیال میں جو جس طریقے سے مجھ سے پہلے بھی اپنا کہتے ہیں مہمان جو آپ کے ہیں اظہار خیال کیا, میں اس کو کچھ حد تک فالو کر رہا تھا. تو میرے خیال میں صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل سے ایک بڑی کیلکولیشن ایرر ہوئی ہے, اور کیلکولیشن ایرر یہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس نے ایکچولی ایک سیکوینس پہ اپنا پورا پلان بچھایا ہوا تھا, جال اپنے جو پاور پروگریس کو اپنا کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے اپنی پاور کو. اس میں اس کے پلان میں ایک بڑا اہم نقطہ جو تھا وہ انڈیا کا پاکستان پہ چڑھائی کرنا تھا. انڈیا کی چڑھائی پاکستان پہ ناکام ہو گئی. اب اپنا اس کے رستے میں جو سب سے بڑا کانٹا تھا, جو کہ ان کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کسی جگہ پہ انٹرویو میں بات چیت کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ جی ہمارے دو سب سے بڑے خطرات ہیں, ایران اور پاکستان. تو پاکستان کو اس نے نیوٹرلائز کرنے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہو گئی.
اس ناکامی کے بعد جو پلان اس کا انفولڈنگ میں گیا ہوا تھا اس نے اپنے پلان کو ریوائز نہیں کیا اور بہت بڑی بیوقوفی کر بیٹھا ہے کہ پاکستان کو نیوٹرلائز کرنے سے پہلے ہی اس نے ایران کے اوپر جو چڑھائی کر دی. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے. بہرحال ہمیں اپنا اوور آل جو تناظر ہے دنیا کا اس پہ دیکھنا ہے کہ اپنا امریکہ جو ہے اس وقت صدر ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے لاسٹ جو زیادہ مشہور ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت سرکولیٹ کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو میں نے بار بار وارن کیا, میں نے الٹیمیٹم دیا کہ آپ یہ ڈیل کر لیں. وہ ڈیل کیا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیل کیا چیز ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. دیٹ از ڈیل جو ہے وہ نیوکلیئر فولڈنگ کے لیے کہ اپنا جو پراپرلی رول بیک کی جو ڈیل ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وہ معاہدہ کرے اور جس میں اپنا جو ایٹمی جو ہتھیاروں کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ختم کر دیں. اس کا اگر ماضی میں اس کا دیکھا جائے کہ ماضی میں اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, سن 2015 تک ایران بہت زیادہ پابندیوں میں تھا اسی وجہ سے نیوکلیئر خطرے اور باقی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے. سن 2015 میں امریکہ نے ایک جوائنٹ جو تھا JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں P5+1 اور ایران اس میں ممبرس تھے اور اسرائیل. تو اس میں جو ہے ایران پہ سے بہت ساری پابندیاں جو تھیں وہ کم کر دی گئی. بہرحال اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا جو نیوکلیئر فسائل مٹیریل ہے اس کا جو پروسیس اس کو بھی کم کر دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کافی ساری آسائشیں اور سہولتیں بھی انٹرنیشنل لیول پہ ملی. اس سے اس کا کاروبار تیل کی ایکسپورٹ وغیرہ بڑھ گئی. سن 2018 میں ٹرمپ ہی کی حکومت تھی جب ٹرمپ نے سنگل ہینڈڈلی یا ون سائڈڈلی اس ایگریمنٹ سے پول آؤٹ کر لیا اور اس ایگریمنٹ کو نل اینڈ وائڈ کر دیا JCPOA کو. تو 2018 کے بعد سے دوبارہ سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں پہ ایران کو پریشرائز بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو اپنا ترقی نہ دے اور اس کو کنٹرول کرے, لیکن ساتھ ساتھ اپنا اس کے اوپر پابندیاں دوبارہ سے مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی اور اس کو کافی پریشر میں رکھا گیا ایران کو. اس کے بعد اب یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. اب اس سچویشن میں غلطی تو دیکھیں ٹرمپ صاحب کی پچھلے ٹینیور میں بھی تھی کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ چل رہا تھا اس کے تحت اس کو ایگریمنٹ کے تحت ایران کو پابند کرنے کی کوشش کرتے جو اس میں نیوکلیئر کنٹرول کا بھی معاملہ تھا اور باقی ساری چیزیں بھی تھی. اور اب صورتحال تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ قابو سے باہر نکلتی جا رہی ہے. اب یہ امریکہ کے بھی قابو سے باہر ہے کہ نہ تو امریکہ ڈائریکٹ ہمسایا ہے ایران کا, نہ ہی اسرائیل ڈائریکٹ ہمسایا ہے. دونوں کے درمیان میں اور بھی کچھ ممالک آتے ہیں اور قابو سے باہر جو بریگیڈیئر صاحب قابو سے باہر کس وجہ سے نکلتی جا رہی ہے؟ ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فرانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ نیوکلیئر اپنے پاورز ہتھیار جو ہے وہ جتنے بنانے تھے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بنا چکا ہے. آپ اس پہ کیا تجزیہ دیں گے؟ میں دیکھیں یہ اندازے ہیں جب تک کہ وہ پاور اظہار نہیں کرتا اپنی دھماکہ کر کے. خبریں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ, آپ کے پاس بھی ہوں گی, میرے پاس بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان قریب جو ہے مے بی ایک دو دن کے اندر ہی ایران ایٹمی دھماکہ کر کے اپنی جو ایٹمی طاقت کا اظہار یا آفیشیل اعلان ہے وہ کرنے جا رہا ہے. سو لیٹس سی, ویٹ اینڈ سی کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ کیا واقعی ایران اس کو کر لیتا ہے. اگر یہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس آف پاور جو ہے اس خطے میں وہ اپنا اس کو بحال کرنے میں کافی مدد ملے گی, اور جو اپنا اس طرح ان کنٹرول بدماشی اسرائیل نے شروع کی ہوئی ہے اور اپنا امریکہ بھی آئے روز دھمکیاں دیتا رہتا ہے ایران کو اور اپنا مختلف مسئلے مسائل جو ہیں وہ کریٹ کر رہا ہے اس علاقے میں امن کے لیے, اس پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ایک بیلنس کریٹ ہوگا. سر اس پہ آپ پاکستانی ڈیلیگیشنز ہیں, پاکستانی گورنمنٹ ہے, حکومت وقت کا کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ایران کو سپورٹ کریں گے ہم, یا کہ ہم USA کے بلاک کا حصہ بنیں گے؟ کس طریقے سے یہ لے کے چلیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو حکومت کا کام ہے. بہرحال اپنا ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایران ایک اسلامی برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارا ہمسایہ ہے. اگر وہ اسلامی ملک نہ بھی ہوتا, صرف ہمسایہ ہوتا, تب بھی ہمارا اپنا ایک حق بنتا تھا اس کے اوپر اور مطلب اس کا حق ہمارے اوپر. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ سراسر زیادتی کی گئی ہے جو اسرائیل نے اٹیک کیا ان کے اوپر, اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ان کی جو کمپلیٹ لیڈرشپ ہے ملٹری کی اس کو ایلیمینیٹ کیا ہے. تو یہ ایک زیادتی ہے اور اس کو کنڈیم کیا جائے, جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے
اور انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن یا اس کے فورم پہ اپنا فورسز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے فوری طور پہ، اور خطے کے امن کو مزید جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر صاحب. میں ذرا ادھر زہیب صاحب کی طرف جانے بڑھوں گا. زہیب صاحب سر، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی ایک اپنی اسیسمنٹ تھی اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایران کوئی ایٹمی دھماکہ نہیں کرتا تب تک کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ انہوں نے کمپلیشن کی طرف گئے ہیں نہیں گئے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو بالکل ایک اسٹیبلٹی خاص طور پہ تمام مسلم کنٹریز کے آ جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے بربریت کر رہا ہے اسرائیل اور اس کو سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کی جانب سے، تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کیا بتائیں؟ جی لغاری صاحب دیکھیں، ایران کی ایک کمیٹی ہے جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن کمیٹی، جی وہ ناکامی سے دوچار ہو چکی تھی پہلے ایٹمی پاور بننے کے حوالے سے. جی اس کے بعد 2024 تک امریکی گورنمنٹ اور اسرائیلی اور جتنے بھی اس کے اوپر اینالیٹکس ہیں اور جتنے بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایران جو ہے وہ 60% تک پہنچ چکا ہے. جی اور اس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جو 2025 کے جو حالیہ جو اینالیٹکس ہیں ان کے مطابق 90% تک تیاری ان کی مکمل ہے. لیکن وہ 90% اس حملے سے پہلے تھی. جی کل والا جو حملہ اور آج دوبارہ جو حملہ ہوا ہے اس میں انہوں نے اسرائیل نے ایران کی کئی ایٹمی جو تنصیبات ہیں ان کو شکار کیا ہے، اسٹرائکس کی ہیں وہاں پر. اور آج بھی ایران کا ایک بیان سامنے آیا جو ان کی ایٹمی جو کمیٹی ہے ان کا، کہ ہم نے جو اپنے جو ایٹمی جو ہمارے سینٹرز ہیں ان کو ہم نے ریموو کیا ہے، لوکیٹ کیا ہے ایک جگہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ 90% تک یا 60% تک یا 80% تک بھی ہم لیں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے جائے گا یہ پروگرام ان حملوں کی وجہ سے. تو اگر ہے تو ظاہر ہے کہ ایران حملہ کہاں پہ کرے گا؟ دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان نے اس ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا ابھی تک. ٹھیک ہے، ابھی ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہے. ایٹمی پاور ہونا 1945 کی ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، سب کے پاس ہیں جو فرسٹ ورلڈ ہے. لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے بھی وہ جو ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے، ایک بہت بڑی رینج ہے. جی ایران سے اسرائیل تک وہ ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کو لے کے بھی تو جانا ہے. جی وہ اس وقت جو ہے نا وہ پاسبل نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے انصاری صاحب. سر زہیب صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا آج کل دور ہے اور اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ اس چیز کو تو مانا جاتا ہے کہ ڈیفنس سسٹم جو اسرائیل کا بڑا مضبوط ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ سچویشن اور دوسری طرف امریکہ کا وارننگ دینا، امریکہ کا جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر یہ ٹویٹ کیا کہ ہاں جی میں نے تو ایک الارم کیا تھا آپ کو، آپ پھر ٹیبل پہ آئیں اور یہ ہم سے بات کریں کہ جوہری تنصیبات اور تمام نیوکلیر پاور کے جو خواب ہیں ان کو آپ رہنے دیں اور ہمارے ساتھ آ کے بات کریں، تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ انصاری صاحب؟ دیکھیں جی، ایران نے بڑا دل کرتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ کہا تھا کہ ہم بالکل جوہری ہتھیار ختم کرنے کو تیار ہیں جی، لیکن اس کی شرط ہے کہ اسرائیل بھی اپنے تمام جوہری ہتھیار ختم کر دے، کیونکہ ایران کو براہ راست اسرائیل سے خطرہ ہے اور اسرائیل کو ایران سے خطرہ ہے. تو برابری کی بات تو یہی تھی نا. کتنی بڑی بات ایران نے کی تھی کہ ہم تمام ختم کرنے کو تیار ہیں لیکن اسرائیل بھی کرے. اسرائیل کیسے کرے گا کہ وہ تو لے پالک بچہ ہے امریکہ اس کا جی، اسرائیل کا بچہ ہے، ساری جو انویسٹمنٹ ہے اسرائیل کی ہے وہاں پر. اور جس طرح وہ پوری دنیا کا بدماش بنا بیٹھا ہے اس کے اوپر تو ایک غرور اور تکبر اور گھمنڈ اسرائیل پہ سوار ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی نے زہیب نے فرمایا کہ وہاں تک ویپن کا لے جانا بہت مشکل ہے، ایٹم بم کا بہت آسان ہے. ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں کہ ہم ایک وقت میں 12 شہروں پر ایٹم بم گرا سکتے ہیں میزائل کے ذریعے. تو ان کے پاس رینج تو ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بوم گرانا کوئی اتنا بڑی بات نہیں رہی. اب آپ نے اگر کہیں گرانے ہیں، دیکھیے ٹیکنیکل بات تھی. پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی تھی ایرانی سفیر سے، تو میں نے ان سے گلہ کیا کہ جناب آپ نے وہ جو بھیجے تھے ڈرونز، وہ ڈرامہ کیا تھا آپ نے، وہ جو 600 ڈرون بھیج دیے اور ان کی سپیڈ بھی اتنی کم تھی، آپ نے بتا بھی دیا اور یہ کیا وہ کیا. تو انہوں نے بڑا ٹیکنیکل مجھے بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈرون بھیجے، ہم نے جان بوجھ کے بھیجے، جو دنیا کے تھکے ہوئے ڈرون تھے ہم نے وہاں پہ بھیجے اور تمام ان کا جو ذہن تھا اس طرف کر دیا اور جو ہدف تھے وہاں ہم نے میزائل مارے اور وہ کامیاب ہوئے ہمارے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ایک جنگجو قوم ہے. آپ ایران کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ اسے دیکھیں کتنی سالہ اس نے جنگ ان سے لڑی ہوئی ہے. دنیا نے اس کے معاشی ناکہ بندی بھی کی لیکن الحمدللہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اور یہ 2-3 دن کی بات ہے، یہ پیروں پڑ جائیں گے سارے اگر ایران نے 2-4 دن مزید
اپنے حملے جاری رکھے، اور جتنا بڑا ایران ہے اور جتنا بڑا اسرائیل ہے، بس گریٹر اسرائیل جو ہے یہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ایران تل ابیب پہ 5-7 اس کے بڑے میزائل گر گئے تو وہ پیروں پڑ جائیں گے آگے. بیسکلی انصاری صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو ملک پچھلے 3-4 دہائیوں سے پہلے سے ہی سینکشن میں ہے، سینکشنز لگائی گئی ہیں انٹرنیشنلی، ان پہ تجارت نہیں کی گئی، اور جس طریقے سے ان کی کرنسی ہے، جن طریقے کے اس کے اندرونی معاملات ہیں، میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو ملک پچھلے کئی سالوں سے پہلے ہی وہ سفر کر رہا ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ آپ بیل مجھے مار. اور اسرائیل جس طریقے سے پیلسٹائن پہ بربریت کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ پہلے سے ہی اکوپڈ ہے، وہ ڈیفنس سسٹم ان کا اچھا ہے، تو میرے خیال میں تو ایسا کوئی نہیں کرتا کہ ہاں جی اگر دیکھیں کہ دشمن مضبوط ہے اور پھر اس کو للکارے. میرے خیال میں ایران کے پیچھے کوئی ایسی یا تو اللہ تعالیٰ تو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ، لیکن ایسا کوئی معاملہ ہے. بریگیڈیئر صاحب، سر میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایسے کون سر کوئی کنٹری ایسے للکارے گا اسرائیل کو؟ جارڈن کیوں نہیں کرتا ایسا؟ ایجپٹ کیوں نہیں کرتا سر؟ سعودی عربیہ کیوں نہیں کرتا؟ ایران نے اگر یہ ہمت باندھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا کیا راز ہے سر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اب گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہونے لگا ہے سر. بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر صاحب کے ذرا لائن کا مسئلہ ہو گیا. ناظرین مزید ان کے ساتھ بات کریں گے. میں یہ بات کر رہا تھا، جیسے زہیر صاحب میں آپ کی طرف پھر آؤں گا. جیسے انصاری صاحب نے بتایا تو بالکل ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر جو سرویز کیے گئے ہیں کہ کچھ جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. نو ڈاؤٹ اس بات کی کوئی جو ہے ہم دو رائے نہیں ہے، اور انٹرنیشنلی اس چیز کو انڈورس کیا جا رہا ہے. لیکن معاملہ ایک یہ بھی تو ہے نا سر، جیسے میں نے کہا کہ کون ایسا ملک کنٹری ہے جو اپنے دشمن ملک کو للکارے گا بغیر کسی اپنے ڈیفنس کے، بغیر کسی اپنی چیزوں کو مضبوط کیے؟ آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ جی بالکل، آپ کے سامنے فلسطین کی مثال موجود ہے کہ وہ کتنے عرصے سے اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر کتنے اٹیک کر چکا ہے، وہاں پہ جو ہے خواتین کو، بچوں کو نشانہ بنا چکا ہوا ہے. ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے فلسطین کے پاس، وہ تو پھر بھی ابھی تک ان کے جو شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پورا اچھے طریقے سے جو ہے نا اہتمام کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایران کی بات کچھ اور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اب اپنا جو فرنٹ ہے نا وہ غزہ سے کنورٹ کر کے اب ایران کو بنا لیا ہے. اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کے اس اقدام میں ہمارا جو پڑوسی ہے بھارت، وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. امریکہ تو آلریڈی ساتھ ہے، ٹرمپ کا ابھی جو تازہ ترین ٹویٹ آیا ہے اس کے مطابق وہ تو کھڑے ہیں اس کی بیک پہ. ایران کی بیک پہ کون کھڑا ہے؟ کیا عراق کھڑا ہوگا جن کے ساتھ کئی دہائیوں پہلے وہ کئی جنگیں لڑ چکے ہیں؟ پاکستان کھڑا ہوگا؟ پاکستان کس کیپیسٹی میں کھڑا ہوگا؟ یہ بھی سب سے اہم کوسچن ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ لمبے عرصے تک فلسطین میں اپنا محاذ کھولے بیٹھا تھا، اب فرنٹ لے کر آ گیا ایران کو. ان کا سیکنڈری اب ٹارگٹ ہو گیا ہے غزہ، فرسٹ پریورٹی ان کی اب ایران ہے. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے تک لے کے جاتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو فوری کو جلدی ہے اس میں جنگ بندی کرنے کی. ٹھیک ہے زہیر صاحب. سر آخری سوال، انصاری صاحب پھر پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے. میں یمن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. نیوز میں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے خبر ایجنسی کی جانب سے کہ یمن نے بھی جو ہے وہ کچھ میزائلز جو ہیں وہ داغے ہیں اسرائیل کی جانب. اس میں صداقت ہے؟ اور اگر صداقت ہے تو کیا رول سمجھتے ہیں یمن کا؟ کیا ایران کو سپورٹیو ہوگا یہ؟ نہیں، یمن میں تو پہلے پتہ ہے حوثی باغی جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ معاملہ چل رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو بیچ میں رہ گیا تھا، تشریحی دار ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ کون سا ملک ہے کہ سینکشنز لگیں اور وہ پاگل ہے. بالکل. آپ قطر کو دیکھیں کہ قطر پہ پابندیاں لگ گئیں. دنیا نے قطر سے رابطے منقطع کر دیے. ایون کہ اس کے بارڈر کے ساتھ سعودی عربیہ اس کا اسلامی بھائی اس سے بھی بند کر دیا، یو اے ای نے بند کر دیا. قطر ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا. انہوں نے اپنی انڈسٹریز خود لگائیں، انہوں نے جینا سیکھ لیا. بالکل، قطر نے جینا سیکھ لیا. میرا پوائنٹ ہی یہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں ساؤتھ افریقہ پہ آپ نے کرکٹ کی بین لگائی، اور جب وہ بین ہٹا تو دنیا کو پتہ لگا ساؤتھ افریقہ کہاں سے کہاں کرکٹ کو لے کے پہنچ گیا ہے. بالکل. ایران بھی ایسا ہی سرپرائز آپ کو دے گا. چائنا کبھی بھی ایران کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ خطے میں یہ جو پار کی گیم چل رہی ہے نا، امریکہ اور اسرائیل، جیسے پہلے برگیز صاحب فرما رہے تھے کہ یہ انڈیا کو پہلے کھڑا کیا گیا تھا. میرا بھی یہی جناب کہنا چاہتا ہوں نقطہ نظر ہے کہ انڈیا میں ان کو خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، انہیں ویٹ کرنا چاہیے تھا.
انہیں نئی پلاننگ کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بہت جلدی میں ہے، شاید ان کا جو ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے جلدی میں نہیں ہے. ایران کے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے، اور ایران کے بہت سی ایسی سرحدیں بھی ہیں کہ جن کو روکنا ناممکن ہے. اگر ایران نے اس ہفتے میں ایٹمی دھماکہ کر دیا تو جو دنیا کا نقشہ ہے وہ بالکل بدل جائے گا. ٹھیک ہے زبیر صاحب، زبیر انصاری صاحب سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. زہیب صاحب سر آپ کا تھینک یو سو مچ، آپ نے بھی ٹائم دیا. اور بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ. ناظرین صورتحال آپ کے سامنے ہے، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی آج پروگرام کے اندر. انصاری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی. لاسٹ میں جو انہوں نے بات کی کہ ایک سرپرائز ایران کی جانب سے ملے گا جیسے پاکستان نے دیا، اور میری ذاتی اسیسمنٹ بھی یہ ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھیں وقت کس طرف لے کے جاتا ہے معاملات کو، اور انٹرنیشنل رجیم کے اندر کیا چینجز آتی ہیں. جس طریقے سے معاملہ پہلے پاکستان اور انڈیا کا سیز فائر کی جانب گیا، اور اسرائیل اور ایران کا معاملہ کس طرف بڑھتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. آنے والا ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ہر دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ناظرین نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، نئی نیوز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.